بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں محمد عارف ٹیچر یو پی ایس بانڈی سے ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک اثار کا جذبہ، یہ اسی کو دہرانا ہے۔ ٹاپک ہے اثار کا جذبہ یعنی قربانی۔ شروعات اس طرح سے ہے کہ کلاس 6 کا ٹاپک ہے، ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہ ہوئی، کوئی اثر نہیں ہونا۔ کان پر جوں تک نہ رینگی یعنی کوئی اثر نہ ہو۔ زین اب ایم کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، آوارہ ہو گیا بد چلن۔ ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے، آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو آپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھلا بیوپار میں کیوں کر سرخ روح ہوتے۔ وہاں تو مارنا یعنی بہت محنت کرنا، وہاں تو پتہ مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی اہمیت نہ تھی کہ تن تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ دیوالا پٹنا یعنی حالت بدلنا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناکارہ یعنی بیکار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ زین جب گھر سے نکلا تو کدھر جانا ہے، اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا، فیکٹری یعنی کارخانے میں ملازم ہو گیا، اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے گردہ عطیے کے طور پر اور
ایک گردہ عطیے کے طور پر ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. عطیہ یعنی تحفہ دینے کی تحفے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا. بھلا عطیے کے طور پر اسے یعنی تحفے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا. دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک روتا رہا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا. پرانی یادوں نے اسے تھکا ہوا. وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکی تھیں. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا. زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی. وہ چاہتا تھا دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی. وہ اس خوش قسمتی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی. زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راست پر لگا دیا. اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے.